نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها وبلغها من لم يسمعها۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو شاد و شاداب رکھے جو میری بات سنے پھر اسے یاد کر لے اور محفوظ رکھے اور دوسروں تک اسے پہنچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز سامعین اور دوستو، اس حدیث میں روزانہ ایک حدیث، اس کا ترجمہ اور مختصر مطلب بتایا جائے گا۔ اس لیے آپ سبھی حضرات سے میری ایک عاجزانہ اپیل اور درخواست ہے کہ آپ خود اس چینل میں شامل رہیے اور اپنے دوستوں کو بھی اس چینل میں شامل کریں۔ اس کی لنک کو بہت شیئر کریں اور ہمت افزائی کے لیے لائک کرتے رہیے، اور کمنٹ میں تو شکریہ کے الفاظ یا کچھ کمی بیشی ہو تو وہ بتا کر جو ہے کمنٹ کیا کریں۔ تو آئیے ہم ایک حدیث سیکھتے اور سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلدستہ احادیث سلسلہ نمبر 9، خوف الہی اور حسن سلوک کا بیان۔ عن ابی ذر جندب بن جنادۃ و ابی عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن، رواہ الترمذی وقال حدیث حسن۔ ترجمہ: حضرت ابو ذر جندب بن جنادہ اور ابو عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما سے روایت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ڈرو جہاں بھی تم ہو، برائی کے پیچھے تم نیکی کرو، نیکی برائی کو مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاقی کا برتاؤ کرو۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور فرمایا کہ حدیث حسن ہے۔ حدیث کا شان ورود۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا، یا معاذ اتق اللہ وخالق الناس بخلق حسن وَإِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً فَأَتْبِعْهَا حَسَنًا۔ ترجمہ: اے معاذ، اللہ سے ڈرتے رہیے اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق برتیں، اور جب کوئی برائی کریں تو اس کے پیچھے نیکی کر لیں۔ بس حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ نیکی میں سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تو بڑی نیکیوں میں سے ہیں۔ تشریح: اس حدیث میں 3 باتوں کی تلقین کی گئی ہے۔ نمبر 1، اتق اللہ حیثما کنت، اللہ سے ڈرو جہاں بھی تم ہو، یعنی گھر میں ہو، گھر سے باہر ہو، تنہائی میں ہو یا لوگوں کے ساتھ ہو، جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ کے احکام کی خلاف ورزی مت کرو۔ اللہ سے ڈرنا اسی کا نام ہے۔ اللہ سے ڈرنا دشمن سے، شیر سے یا سانپ سے ڈرنے کی طرح نہیں، یہ ڈرنا خوف کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اللہ سے ڈرنا محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسے پیر سے، استاد سے اور باپ سے ڈرنا محبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مرید، شاگرد اور فرمانبردار بیٹا ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ اس سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جائے کہ پیر، استاد یا باپ ناراض ہو جائیں۔ اسی طرح مومن بندے کو بھی چونکہ اللہ تعالیٰ سے غایت درجہ محبت ہے، اس لیے وہ سوچتا ہے کہ اسے کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں۔ اور مومن جہاں بھی ہو اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر حال میں دیکھ رہے ہیں۔ تنہائی میں اگرچہ لوگ نہیں دیکھ رہے مگر اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اگر اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے تو پھر انسان ہر گناہ سے بچے گا، حلال حرام میں تمیز کرے گا اور جائز ناجائز میں امتیاز کرے گا، مکروہات اور مباحات کو جانچے گا
اور مشتبہات سے اجتناب کرے گا اور تقوی اختیار کر کے دین اور دنیا میں کامیاب ہوگا۔ نمبر 2، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اور برائی کے پیچھے نیکی کرو، نیکی برائی کو مٹا دے گی۔ قرآن پاک میں ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیک کام یقیناً برے کاموں کو مٹا دیتے ہیں۔ انسان چونکہ بشر ہیں اس لیے اس سے غلطی ہو جاتی ہیں، پس اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے پیچھے نیکی بھیجنی چاہیے۔ جیسے کپڑے پر داغ لگ جائے تو فوراً اس کو دھو ڈالنا چاہیے، داغ باقی نہیں رکھنا چاہیے۔ اور گناہ کے بعد نیکی گناہ سے تعلق رکھنے والی بھی ہو سکتی ہیں اور عام نیکی بھی ہو سکتی ہیں۔ مثلاً حالت حیض میں بیوی سے صحبت کر لی تو 1 دینار صدقہ کرنا، یا قسم توڑ دی تو کفارہ ادا کرنا، یا گناہ ہو گیا تو صلاۃ التوبہ پڑھ کر توبہ کرنا، یہ سب گناہ سے تعلق رکھنے والی نیکیاں ہیں۔ اور عام نیکیاں کوئی بھی نیک کام کرنا ہے اس سے بھی گناہ مٹ جاتے ہیں، جیسے وضو سے، نمازوں سے، صدقہ سے، عرفہ وغیرہ کے روزوں سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاقی کا برتاؤ کرو، سختی کی بجائے نرمی اختیار کرو، بدلہ لینا چھوڑو اور معاف کرنا سیکھو۔ بس معاشرتی معاملات میں اور باہمی میل جول میں ہر شخص کو چاہیے کہ اچھے اخلاق برتے تاکہ صالح معاشرہ وجود میں آئے۔ حدیث سے ماخوذ چند مفید باتیں۔ نمبر 1، مذکورہ حدیث 3 طرح کے حقوق کو شامل ہے۔ نمبر 1، اتق اللہ میں حق اللہ یعنی اللہ کا حق ہے۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا میں حق النفس یعنی نفس کا حق ہے۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ میں حق الناس یعنی لوگوں کا حق ہے۔ نمبر 2، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تقوی کسی مکان و زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ مومن انسان کے لیے ہر لمحہ تقوی ضروری ہے۔ نمبر 3، اس حدیث میں اللہ کی اپنے بندوں کے ساتھ مہربانی کا بیان ہے، اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے برائیوں کو مٹانے اور درگزر کرنے کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ نمبر 4، اس حدیث سے نیکی کرنے کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہیں کہ وہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور درجات بلند کرتے ہیں۔ نمبر 5، یہ حدیث مسلمان میں خوف اور امید پیدا کرتے ہیں، پس خشیت الہی مسلمان میں خوف پیدا کرتا ہے اور توبہ کے دروازے کا کھلا رہنا اور برائی کا مٹانا مسلمان میں امید پیدا کرتے ہیں۔ نمبر 6، یہ بھی معلوم ہوا کہ دین اسلام مسلمانوں میں آپسی عداوت اور دشمنی ختم کرنے کی سعی کرتا ہے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ دال ہے۔ آپ سے دوبارہ درخواست ہے کہ چینل سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو فوراً ویڈیو مل جائے، اور ہمت افزائی کے لیے لائک کریں اور شکریہ کے 2 لفظ لکھ کر کمنٹ کریں اور اللہ کے لیے خوب شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔